سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اس دور والی مسجد کی طرف جس کے چاروں طرف ہم نے برکت رکھی ہے۔ لنریہ من آیاتنا، اس لیے کہ اس کو دکھائے اپنی آیات میں سے، اپنی نشانیوں میں سے کچھ۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک یہی ذات سب کچھ سننے اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور اس میں سب سے اہم پیغام یہ تھا جو اللہ نے بھیجا کہ میرے علاوہ کسی کو اپنا معتمد نہیں بنانا۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، اور یہ بنی اسرائیل کون ہیں؟ یہ اولاد ہیں ان لوگوں کی کہ جنہیں نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا گیا۔ انہ کان عبدا شکورا، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے بندے اور بڑے شکر گزار تھے۔ یہ یہاں سے سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسرا بھی اس کا نام ہے شروع ہوتی ہے، اور اس میں صرف پہلی آیت جو ہے اس میں معراج کے واقعہ کے ایک حصے کا تذکرہ ہے۔ معراج کا واقعہ یہ ہجرت سے 1 سال پہلے ہوا، اور یوں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مکی دور کے آخری زمانے کی صورت ہے، اور پچھلی صورت کے دروس کے دوران کسی وقت یہ بات آئی بھی تھی کہ اس کا جوڑا جو ہے وہ اگلی صورت سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اس میں کچھ مضامین بالکل مجمل سے کے طریقے سے آئے تھے، ان کو یہاں پہ تفصیل سے بیان کیا گیا۔ میں اس کے لیے ایک مثال دوں گا کہ اس میں وہ آیت بھی آئی تھی کہ جو آپ ہر جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، کہ اللہ نے 3 چیزوں کا حکم دیا، یہ کرو، عدل، احسان، اور اپنے اقربا کو، اپنے خاندان، اپنے قبیلے والوں کی مدد کرو، اور 3 چیزوں سے منع کیا۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، ان کھلی ہوئی بے حیائی کی باتوں سے منع کیا، اور منکرات سے، یعنی وہ چیزیں کہ جن سے دنیا کے تمام معاشروں کو نفرت ہو، ان سے منع کیا، اور سرکشی، یعنی اللہ نے ایک حکم دیا وہ کہیں یہ حکم ہی غلط ہے، شیطانی حرکت، اس سے منع کیا۔ اس سورہ مبارکہ میں ان 6 چیزوں کی تفصیل ہے۔ وہ جو کرنے کے کام ہیں وہ اصل میں 3 نیکیوں کی شاخیں ہیں، ان کی کھوک سے تمام نیکیاں پھوٹتی ہیں، اور جن 3 چیزوں سے روکا گیا وہ الخبائث ہیں 3 کہ جن سے باقی ساری برائیاں، ساری بدیاں، سارے کبائر
ان میں سے کسی نہ کسی ایک شاخ سے تعلق رکھتے ہیں. اس کی یہ سورہ مبارکہ میں تفصیل ہے کہ وہ 3 کرنے کے جو کام ہیں وہ اصل میں بڑے بڑے کون سے ہیں، اور جو 3 نہ کرنے والی حرکتیں ہیں ان میں سے بڑی بڑی کون سی اس کی شاخیں ہیں، ان سے کیسے بچنا ہے. اور یہ جو تفصیل بیان ہوئی یہ وہی چیز ہے جو تورات میں احکام 10 کی صورت میں آئی. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک تورات دی گئی اور پھر علیحدہ سے احکام 10 عطا کیے گئے، 10 احکامات. ان کے لیے بنی اسرائیل سے علیحدہ معاہدہ کیا گیا. ان احکامات 10 کے بارے میں ہم ایک دفعہ پہلے بھی تفصیل پڑھ چکے ہیں، یہ سورہ اعراف میں آئے تھے. اب اس کے بعد نئے پیرائے میں یہاں اس سورہ مبارکہ میں آئیں گے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو احکامات 10 تھے تورات کے اور جو قرآن پاک میں یہاں 2 دفعہ آئے، اس لیے کہ ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور ہم اختصار کے ساتھ ان تمام اعمال کو جو کرنے کے ہیں اور جو چھوڑنے کے ہیں ان کو ہم سمجھیں گے. تو اس کا زمانہ نزول بھی ہمیں پتہ چل گیا، اور یہ بھی کہ اس کا جوڑا ہے جس کی ایک مثال میں نے دی، اور ساتھ میں باقی جب ہم آگے چلیں گے تو وہ چیز واضح ہوتی جائے گی کہ کس طرح جو وہاں پہ تفصیل تھی اس کا اختصار ہے یہاں پہ. پھر مکہ والوں کی جو سرکشی تھی سرداروں کی، اس کا ایک یہاں پہ بڑا تفصیل سے تذکرہ ہے کہ وہ کس قسم کے معجزات کا مطالبہ کر رہے تھے کہ یہ دکھاؤ ہم تمہیں رسول مان لیں گے. اور اللہ نے آپ کو کون سا معجزہ دیا؟ یعنی پہلے انبیاء کو اس قسم کے واضح معجزات، حسی معجزات دیے گئے اور وہ نظر آتے تھے. جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی وہ معجزہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو اٹھایا یہ معجزہ تھا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء کے بعد وہ معجزہ بھی غائب ہو گیا. حضرت صالح کے بعد وہ اونٹنی بھی غائب ہو گئی، وہ معجزات بھی ختم ہو گئے، وہ نبی بھی ختم ہو گئے. یہاں یہ ہے کہ نبوت اور رسالت ختم نہیں ہوئی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد رسالت اور عہد نبوت جاری ہے. اب اس جاری وقت کے لیے آپ کا جو معجزہ ہے وہ بھی جاری ہے، اور وہ ہے قرآن پاک. چنانچہ اس کو معجزے کے طور پہ پیش کیا گیا اس سورہ مبارکہ میں کہ اس میں کیا صفات ہیں کہ یہ معجزہ بن جاتا ہے، جبکہ دوسری کتابیں اسی کی طرح کی کاغذ پہ لکھی ہوئی بہترین قسم کی جلد بندی ہوئی ہمیں ملتی ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں. وہ لکھنے والے کا معجزہ نہیں ہے، یہ معجزہ ہے. اس میں اور ان کتابوں میں کیا فرق ہے وہ بھی وہاں پہ واضح ہوگا. تو اس کی جو پہلی آیت ہے جس کا اسراء کے ساتھ تعلق ہے، یعنی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے، یہ یاد رہے کہ قرآن پاک میں اس کا صرف ایک حصہ اس کا تذکرہ ہے، اور وہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کو بیت المقدس میں ہے، جو یروشلم میں ہے. اور وہ مرکز تھا انبیاء کا، اور اسی کو بارکنا حولہ کہ اس کے چاروں طرف ہم نے برکت رکھی ہے. معراج کا ایک دوسرا حصہ ہے کہ وہاں پہ انبیاء کی اور رسولوں کی امامت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین کی معیت میں آسمانوں کو گئے، اور وہاں پہ پھر آپ کی ملاقات ہوئی مختلف مدارج میں مختلف انبیاء کے ساتھ. اور پھر آخر میں ثم دنا فتدلا، یعنی پھر اس کا تذکرہ بھی جو اس کی انتہا تھی اس کا تذکرہ آگے سورہ نجم میں ہے کہ ثم دنا،
پھر وہ اور قریب آیا. اب یہ جو چیز ہے، یعنی یہ جو دوسرا حصہ ہے، اس کا بیان حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، قرآن پاک میں وہ نہیں ہے. اور وہ بیان جو ہے جب آپ نے اس چیز کو بیان کیا تو اس قسم کے سکہ سننے والے لوگ، اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ 12 سال کے بعد یہ واقعہ رونما ہوا تو بہت سے لوگ ایمان لے آئے تھے. تو اب ان میں اس کے راوی مثال کے طور پہ حدیث معراج کے راوی حضرت عمر ہیں رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس، اور مجموعی طور پہ تقریباً 25 صحابہ ہیں جنہوں نے اس طویل حدیث کو روایت کیا ہے. چونکہ حدیث طویل ہے اس لیے مختلف راویوں کے جو بیان ہے اس میں الفاظ کا تھوڑا بہت کئی فرق ہے، لیکن واقعہ وہی ہے جو انہوں نے بیان کیا اور وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا. اب یہ ہے کہ اس کے بارے میں صحابہ کرام کے زمانے سے، یعنی یہ اہم بات ہے، اس کو غور سے سن لیں، صحابہ کرام کے زمانے میں سے آج تک اس کے بارے میں اختلاف موجود ہے کہ یہ جو اسراء ہے، یہ جو سیر ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی طور پہ کروائی گئی یا جسمانی طور پہ. اور ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے ہمارے سمیت وہ اس کو تسلیم کرتا ہے کہ آپ اپنے جسد خاکی کے ساتھ گئے. لیکن دوسرے لوگ جو آگے ایک آیت آئے گی اس میں، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، کہ اسی سورہ مبارکہ میں آئے گی کہ وہ خواب جو ہم نے آپ کو دکھایا اس کو لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا، اس کو لوگوں کے لیے ایک فتنہ بنا دیا. تو وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کو سوتے میں یہ چیز دکھائی گئی. اور انبیاء اور رسولوں کو ملکوت السماوات والارض، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے اور ہم پڑھائے ہیں، تو ان کو بھی وہ دکھایا گیا ملکوت السماوات والارض، اس کی تفصیل نہیں ہے. تو چونکہ یہ اختلاف ایسا ہے کہ جس کا ہمارے ایمان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یعنی نفس واقعہ کو تسلیم نہ کریں تو قرآن پاک کی آیت کا انکار ہوتا ہے، وہ تو کفر ہے. لیکن یہ کہ یہ واقعہ خواب میں ہوا یا جسم کے ساتھ ہوا، اس کو جس طرح بھی تسلیم کرے اس کی تکفیر نہیں کی جا سکتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اپنی ساری زندگی موت تک یہ تسلیم نہیں کیا کہ آپ جسد خاکی کے ساتھ گئے تھے آسمانوں پہ. ان کا یہی نظریہ تھا. ان کے اور بھی ماننے والے ایسے تھے، اور آج تک یعنی ہمیں تفسیروں میں مختلف تفسیریں اردو زبان میں جو موجود ہیں ان میں یہ اختلاف موجود ہے. اس لیے اگر کسی کا اس کا ایمانیات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یعنی کسی نے جس طرح بھی مانا کہ معراج ہوا ہے، جس طرح بھی ہوا ہے معراج ہوا ہے، یہ بات درست ہے. اب یہ کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ خواب میں ہوا، صرف روحانی طور پہ ہوا، تو ٹھیک ہے، اس سے اس کی تکفیر نہیں ہوتی، وہ کافر نہیں قرار دیا جا سکتا. یہ اس کے بارے میں ایک اہم بات ہے کہ یہ ہمارے ایمانیات کا حصہ نہیں ہے. مسجد حرام سے مراد بیت اللہ ہے، اور مسجد حرام اس کے چاروں طرف کی وہ تمام ایریا جو ہے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں. کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اسریٰ تو استعمال ہوتا ہے رات کے وقت چلنے کے لیے، رات کے وقت کہیں جانے کے لیے اسریٰ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی حکم ہوا کہ اپنے بندوں کو لے کر، بنی اسرائیل کو لے کر رات کے وقت نکل جاؤ. یہی لفظ وہاں پہ استعمال ہوا حکم میں. لیکن یہاں پہ لیلن یعنی رات کو، اس کو موقت کیا گیا کہ جو کچھ یہ ہوا رات میں ہی ہوا. بے عبدہ کا جو با ہے وہ اصل میں اس اسریٰ کا جو لازم ہے اس کو متعدی بناتا ہے.
متعدی اور لازم ایسے ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ میں نے پانی پیا، میں نے پانی پلایا، تو پینا اور پلانا میں جو فرق ہے، یعنی ایک وہ ہے کہ وہ خود کرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کسی اور کو اسی فعل میں شریک کرتا ہے۔ اور بھی اس کی صورتیں ہیں، لیکن عام سادہ لفظوں میں سمجھنے کے لیے تو اسرا اگر با نہ ہو تو اس کا معنی اللہ کہتا ہے کہ میں چلا گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی، بے عبد ہی بندے کو لے گیا، اپنے بندے کو۔ عبد نے یہاں پہ ایک ایسی چیز ہے کہ یعنی جو انبیاء کے ساتھ بھی نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام خاص ہے کہ آپ کے ساتھ معراج کا واقعہ ہوا، اور معراج کے واقعہ کو اللہ نے بیان کیا تو عبد کہا۔ معلوم ہوا کہ جو اللہ کے ہاں جو عبدیت کا اتمام ہے، اس کے جو کمال ہے، وہ باقی تمام مدارج سے، باقی تمام درجات سے زیادہ ہے۔ عبد بندے کو کہتے ہیں۔ یہی چیز ہے جس کو علامہ اقبال نے بھی بیان کیا، نے کہا کہ عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر، یہ سراپا انتظار منتظر، کہ عبد جو ہوتا ہے غلام وہ اور چیز ہے، اور جو عبد ہو ہوتا ہے اللہ کا بندہ، اس کا بندہ کا وہ اور ہے، اس میں فرق ہے۔ بعبد ہی وہ اور چیز ہے کہ اس کو یوں سمجھو کہ ای سراپا انتظار و منتظر، جو عبد ہے وہ تو انتظار میں ہے کہ آقا کچھ کہے اور میں اس کو عمل درآمد کروں، وہ اشارہ کرے اور میں کام میں جت جاؤں۔ جبکہ جو عبد ہو ہے اس کا لوگ انتظار کرتے ہیں کہ یہ اشارہ کرے تو ہم کچھ کریں۔ چنانچہ آپ کے اشارے پہ لوگ نکلے باہر، ان آہیں یعنی بالکل سر تا پا جو لوہے میں غرق تھے، ان کے سامنے یہ آئے آپ کے اشارے سے، اور 2 مقابلہ ہوا بدر کے میدان میں سب سے پہلے، تو وہ منتظر ہوتا ہے، اس کا جو اشارہ ہے وہ اس کا انتظار کرتے ہیں لوگ، وہ منتظر۔ تو عبد یعنی وہ جو تمام جو خواص ہیں، اعلیٰ جو صفات ہیں مخلوق کے اندر، ان کا مجموعہ عبد ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ ایک ایسے زمانے میں تھے کہ جب بڑے لوگوں کو بہت بڑے بڑے القابات سے نوازا جاتا تھا، 2 3 لائنیں تو آپ یہاں بھی دیکھتے ہیں نا کہ علامہ، اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو پھر آگے جا کے کہیں کسی تیسری لائن میں نام بھی ہوتا ہے کہ یہ ہیں تقریر کریں گے۔ اسی طرح اس زمانے میں بھی تھا، زمانہ جاہلیت میں، یعنی خسرو پرویز نے آپ کا خط پھاڑ دیا کہ القاب کوئی نہیں تھا اور نام آپ نے اپنا پہلے لکھا تھا، تو یہ بات سن کے وہ بالکل آگ بگولا ہو گیا۔ جب ترجمان نے پڑھا تو وہ آگ بگولا ہو گیا، اس نے خط پھاڑ دیا پکڑ کے۔ تو اس القابات کے زمانے میں جب لوگوں نے آپ کو یہ کچھ آپ کے نام کے ساتھ لگانا شروع کیا، خطاب کرنے سے پہلے، بات کرنے سے پہلے، جب وہ چیزیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے کہا کرو عبدہ و رسولہ، بس عبدہ و رسولہ، مجھے صرف یہ کہا کرو۔ تو اس میں اصل میں وہ چیز ہے کہ جو بندے میں اتمام عبدیت جو ہے، کمال عبدیت جو ہے، وہ ایک بہت ہی اعلیٰ مقام ہے، اس کا یہاں پہ تذکرہ ہوا۔ اسرا بعبدہ لیلاً، لیلاً میں نے کہا کہ اسرا کے اندر وہ چیز موجود ہے کہ رات کے وقت لے گیا، لیلاً اس کی تاکید کے لیے ہے، دوبارہ کہا رات کو، مسجد حرام سے الی مسجد الاقصی۔ اقصی کہتے ہیں عربی زبان میں، لغت میں اقصی کا معنی ہوتا ہے دور،
تو اس زمانے میں وہاں سے دور کی مسجد یا دور کا معبد وہ بیت المقدس میں تھا، مسجد اقصیٰ. پھر اس وجہ سے اس کا نام ہی مسجد اقصیٰ پڑ گیا. بارکنا حولہ، کہ جس کی چاروں طرف ہم نے برکت رکھی ہے، وہ برکت دنیاوی لحاظ سے بھی ہے اور روحانی لحاظ سے بھی. وہ زمین وہاں پہ انبیاء اور رسولوں کی کثرت ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہی زمانہ ہے، وہی جگہ ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت ادھر قائم ہوئی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت وہاں پہ، یعنی وہی دارالخلافہ تھا، اسی جگہ پہ آپ نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا. یہ ہیکل گر گیا تو بعد کے زمانے میں اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا. وہ ہیکل موجود تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ شہر فتح ہوا تو آپ نے اس کے اوپر فلنگ کروا کے اس کے اوپر مسجد اقصیٰ بنوا دی، مسجد بنوا دی، اس کو گرایا نہیں. اب ان کا یہ پروگرام ہے کہ اس مسجد کو گرا کے ہم بڑے سائز کا ہیکل تعمیر کریں گے. اس کو وہ کہتے ہیں ٹیمپل 3. اور یہ ٹیمپل 3 کی جو تعمیر ہے یہ یہود کا یعنی ایک ایسا منصوبہ ہے جو 200 سال پہلے بنا کہ ٹیمپل 3 ہم نے بنانا ہے. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، یہ مقصد بتایا کہ ہم بندے کو کیوں لے گئے، تاکہ اسے اپنی آیات میں سے کچھ دکھائیں. من تبعیض کا ہے، کچھ آیات اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں اس کو دکھائیں. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہی ذات، یعنی جس کو پہلے کہا سبحان الذی، پاک ہے. چونکہ سبحان کو کافی دفعہ میں واضح کر چکا ہوں، اس لیے آج اس کی تفصیل میں ہم نہیں گئے. یہ کلمہ تنزیہ ہے، یعنی اللہ کو ان صفات سے اعلیٰ و ارفع قرار دینا جو اس کے شایان شان نہیں ہے، جن سے کسی کمزوری کی وضاحت ہوتی ہو، وہ اس کی شایان شان نہیں ہے، وہ اس کو ارفع و اعلیٰ قرار دینا. وہی سب کچھ سنتا ہے، وہی سب کچھ دیکھتا ہے. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. اب یہ اصل چیز شروع ہوتی ہے جو سورہ مبارکہ کا ایک بڑا مضمون ہے. اور یہ مضمون جیسا کہ آپ پہلے پچھلی صورت میں سن چکے کہ بنی اسرائیل اپنے آپ کو بڑے اللہ کے لاڈلے اور چہیتے مخلوق کہتے تھے، اپنے آپ کو وہ جنت کے وارث قرار دیتے تھے. باقی سب لوگوں کو کہ انہوں نے تو دوزخ میں جانا ہے ویسے بھی. اب ان کا یہ جو غرور تھا کہ اگر ہم اللہ کے لاڈلے اور چہیتے ہیں تو اگر کوئی نبی اور رسول آئے گا تو ہمارے اندر سے آئے گا، بنی اسرائیل سے آئے گا. تو وہ آگے بنی اسماعیل میں تو انہوں نے بالکل الٹے چال چلنی شروع کر دی، مخالفت. تو اب ان کی تاریخ کو واضح کیا جا رہا ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے بڑے لاڈلے اور بڑے چہیتے ہیں. اگر ایسی بات ہے تو اپنی تاریخ کو تو دیکھو کہ اس نے کیسی کیسی خوفناک سزائیں دی تمہیں. تو یہاں پہ ان 2 سزاؤں کا ذکر ہے آگے. ایک سزا جو اجتماعی بنی اسرائیل کے اوپر آئی وہ یہ تھی کہ ان کے اوپر حملہ ہوا بنو کیٹ کا. یہ جو نبو کیٹ تھا بادشاہ، اس نے لاکھوں انسانوں کو قتل کروا دیا اور قیدی بنا کے لے گیا. ان کی عورتوں کی بے حرمتی کی، ان کے شہروں کو پامال کر کے رکھ دیا. اور پھر ایک زمانہ وہ پھر بعد میں وہ ٹھیک ہوئے، اللہ کی کتاب کے اوپر چلے تو انہیں عروج حاصل ہوا. پھر دوسرا وقت آیا ان کے اوپر، پھر انہیں سزا ہوئی. اور ٹائٹس نے مار مار کے ان کا بردہ بنا دیا. جو بادشاہ تھا سلطنت روما کا ٹائٹس، تو اس نے
تو یہاں پہ ان دو کا ذکر ہے. اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے اوپر اور بھی عذاب آئے، جن میں سے ایک ہم پڑھ آئے ہیں کہ وہ اصحاب السبت جو تھے ان کو بندر اور خنزیر کی شکل بنا دیا گیا، یعنی مسخ کا عذاب ان کے اوپر آیا. تو یہ کیسے اللہ کے لاڈلے ہوئے، کیسے اللہ کے چہتے ہوئے، کیسے چوزن پیپل آف دی گاڈ ہیں یہ، کہ ان کے ساتھ یہ معاملے تاریخ میں ہوتے رہے. تو ان کی اپنی تاریخ سے انہیں بتایا گیا کہ تمہارا یہ دعویٰ درست نہیں ہے. اللہ نے فیصلہ کرنا ہے عقائد اور اعمال کی بنیاد پہ، نسب کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہونا. نسب سارے اس کے اپنے پیدا کرتا ہے، اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے. کہا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب سے یہاں مراد تورات ہے. تورات کے اپنے 4 ابواب ہیں، وہ مل کے تورات بنتی ہے، احکام 10 جو کہ تورات کے اندر موجود ہیں علیحدہ، وہ یک بارگی ان کو دیے گئے. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور اس کتاب کو، الکتاب کو، تورات کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا. تورات کے لیے وہی لفظ استعمال ہوا جو قرآن پاک کے لیے، هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. تو تورات کے لیے بھی وہی ہے، یعنی اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی جس میں جزوی احکامات ایسے تھے جن کا اس زمانے کے ساتھ تعلق تھا، بعد کے زمانوں کے لیے وہ فٹ نہیں تھے. وہ تھوڑے بہت ان میں ترمیم ہوگی، ورنہ وہی چیزیں جو ہیں وہ آ رہی تھی. لیکن وہ کتابیں جو ہیں ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا، بندوں سے حفاظت ہو نہیں سکتی، تو وہ محفوظ نہیں رہ سکیں. وہ زوراور جو تھے ان کی دست برد سے ان کی حالت خراب ہوگی، اپنی مرضی کے احکامات انہوں نے اس میں ڈال دیے، اور جو ان کو پسند نہیں تھے وہ بیچ میں سے نکال دیے. ریکارڈ کوئی نہیں ہوا. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہا کہ وہ جو پیغام ہے نا، وہ اللہ کی طرف سے جو کتاب آئی، اس میں جو بنیادی چیز ہے جس کی باقی سب کچھ اس کی وضاحت ہے، وہ یہ ہے کہ میرے سوا، یعنی اللہ کہتا ہے کہ میرے سوا کسی کو معتمد نہیں بنانا. وکیل کارساز، معتمد وہ صرف میں ہوں، کسی اور کو نہیں بنانا. کارساز کسی اور کو نہیں سمجھنا. ذریۃ من حملنا مع نوح، کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اصل میں بڑے اچھے لوگوں کی اولاد ہیں. اور اچھے لوگ کون تھے؟ جن کو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا گیا، یہ ان کی ذریت ہے، ان کی اولاد ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کشتی کے جو سوار تھے وہ ایمان والے تھے، اور جو زمانے میں جس کا ایمان نہیں تھا وہ بے شک نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، وہ ان کی بیوی تھی، وہ سارے غرق ہو گئے. اس طوفان نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، صرف کشتی کے مسافر بچ کے اپنے ایمان کی وجہ سے. اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ان کی اولاد ہے، کشتی میں جو تھے ان کی اولاد ہے. اور دنیا کی تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ کشتی میں تو سوار 70 سے کچھ کم یا زیادہ آدمی تھے، لیکن اولاد صرف 3 کی ہے، جو کہ نوح علیہ السلام کے اپنے بیٹے تھے، سام، حام اور یافس، ان کی اولاد. انہ کان عبدا شکورا، پھر وہی لفظ آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی وہ اللہ کے بندے اور شکر گزار تھے، کہ ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا کہ ان کی دعا قبول ہوئی اور پوری دنیا سے اللہ نے گند کو مٹا دیا. جو دنیا کی یعنی پیٹھ کے اوپر جو غلاظت تھی، اس ساری غلاظت کو ختم کر دیا اس ایک دعا سے، اس لیے کہ اس میں یہ صفت تھی کہ وہ شکر گزار تھا. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک